بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا بابرکت سحری کا دسترخوان، اور اس دسترخوان پہ ہمارے ساتھ ہمارے علماء کرام، اور لمبی تمہید میں نہیں باندھوں گا، فوراً سے ہم آگے چلیں گے کہ کسی بھی قوم کا کہ زوال کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وہاں کا تعلیمی اور تربیتی نظام ہوتا ہے۔ آپ ان کا تعلیمی تربیتی نظام تباہ کر دیں بہت تھوڑے عرصے کے اندر، چاہے اس قوم کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہوں، بہت جلدی وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بچوں کی دینی و دنیاوی تعلیم، آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو اس وقت گھر بیٹھے ہر باپ اور ہر ماں کے ذہن سے گزر رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں اپنے بچے کو کتنی عصری تعلیم دوں، میں اپنے بچے کو کتنی دینی تعلیم دوں، کیا میں اس کو قرآن کا حافظ بناؤں کہ نہیں، کیا میں اس کو دین کا عالم بناؤں کہ نہیں، اگر یہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بنے گا تو کیا ہوگا۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج ہر ماں اور باپ کے ذہن سے گزرتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، اور میرا سب سے پہلا سوال جو ہے وہ مفتی سہیل رضا امجدی سے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو یا تو مکمل دینی تعلیم دلواتے ہیں یا مکمل دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، کیا اس معاشرے میں عدم توازن نہیں ہو رہا، یا بالکل اس طرف یا بالکل اس طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جنید بھائی، بہت ہی اچھا آپ نے کوسچن کیا ہے، اور دلوں کو چھونے والا کوسچن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ فرمائی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یاد رکھیں کہ آزمائش مینز امتحان، اور عند الامتحان یکرم المرء او یوہان، امتحان میں یا تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو ذرا سمجھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد تمہارا مال تمہیں ہمارے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو یہ بڑا اہم فارمولہ، جو مین فارمولہ ہے، بنیاد ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھا دی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سوال آپ نے کیا ہے کہ بچوں کو یا تو دینی تعلیمی دلوا دیں، تو ہوتا کیا ہے کہ دینی تعلیم جب مکمل کرنے کے بعد وہ معاشرے میں آتا ہے تو معاشرے کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوتا، نوجوان نسل سے قریب ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری جانب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص میٹرک کر لے، ایم اے کر لے، بی کام کر لے، یا پھر یونیورسٹی چلا جائے، یا پھر پی ایچ ڈی کر لے، ہوتا کیا ہے کہ اس سے اگر 6 کلمے پوچھ لیجئے اسے وہ نہیں آتا، اسے غسل فرض کا طریقہ پوچھ لیجئے وہ نہیں آتا، وضو کے کتنے فرائض ہیں وہ نہیں آتا۔ تو یہ ایک خلیج پیدا کی گئی ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا تو 16 سال کا کورس تھا، باقاعدہ تمام عصری علوم ان کو سکھائے جاتے تھے، کوئی طبیب بن کر نکل رہا ہے، کوئی انجینئر بن کے نکل رہا ہے۔ لیکن آج یہ خلیج اس طرح قائم کر دی گئی ہے کہ جی دنیاوی تعلیم بالکل علیحدہ ہے، دینی تعلیم بالکل علیحدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں یا احادیث کریمہ میں جہاں علم کا ذکر ہے وہاں دنیاوی اور دینی علم کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ وہ دنیاوی علم جو شرعی حدود کے اندر ہے وہ بھی علم دین ہے، وہ بھی علم دین ہے۔ تو میں ایک بات عرض کروں گا، آخری بات عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دیجئے، اچھی سے اچھی تعلیم دیجئے، لیکن کم از کم ان کو اپنے لیے ایسا ایسڈ بنا لیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کم از کم آپ کے لیے اچھی دعائیں کر سکے، اچھے کام کر سکے۔ واہ واہ واہ۔ علامہ تقی مہدوی صاحب،
حضرت میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اسلامیات تو پھر بھی پڑھائی جاتی ہے، دیکھیں نا اسکولوں میں اسلامیات تو پڑھائی جا رہی ہے نا، اس کا ایک سبجیکٹ تو ہے ہمارے پاس، کیا یہ کافی ہے یا ہم آج کے دور میں ایسا ایک اسلامی کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، ایسا ہم نصاب مرتب کر سکتے ہیں جو دنیاوی تقاضوں کو بھی پورا کر سکے اور اسلامی تقاضوں کو پورا کر سکے؟ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کا بہت مختصر سا جواب دے کر ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اسلامیات جو آج ہمیں اسکولوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، اگر وہ اس لیول کی ہے اسلامیات کہ جو ہونا چاہیے، اور جس کے بعد انسان جب دنیا کے اندر داخل ہوتا ہے اور مختلف جگہوں سے جب شبہات آتے ہیں اور اعتراضات آتے ہیں اس کے جوابات دے سکتا ہے، تو پھر وہ اسلامیات کافی ہے۔ لیکن کیا واقعاً وہ اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اسکولوں کے اندر؟ کیا وہی اسلامیات؟ ضروری سوال ہے کہ یہ پڑھائی جا رہی ہے؟ کیا پڑھائی جا رہی ہے؟ اور پھر آپ اس کے اندر ڈائیورسٹی بہت زیادہ دیکھیں گے، بعض ایسی جگہ ہیں، بعض ایسی اسکولز ہیں کہ جہاں واقعاً حق ادا کیا جا رہا ہے، اور ایسے اچھے اساتذہ ہیں اور اتنی اچھی کتابیں ہیں کہ واقعاً حق ادا کیا جا رہا ہے کہ اسلامیات کو بہت اچھی طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن بعض اسلامیات کے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی شخص نہیں ملا اور سب سے کم تنخواہ والا جو شخص ملا وہ اسے لا کر رکھ دیا ہے، اور وہ اب اسلامیات پڑھا رہا ہے بچوں کو، اور بچوں کے جو اعتراضات ہیں، جو شبہات ان کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، حتیٰ اس کے جوابات بھی اسے نہیں معلوم ہیں، صرف کتاب کو ریڈنگ کی حد تک وہ پیش کر رہا ہے اور اس کے بعد اتنا ہی وہ درس دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اسلامیات پڑھانے والے جو دروس اور جو اساتذہ ہیں وہ کس لیول کے ہیں۔ اگر ان کا لیول بہت اچھا ہے تو یقیناً وہ ایک درس بھی کافی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس معیار کے نہیں ہیں تو پھر بہرحال دوسری جگہوں پر بھی جا کر انسان کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے بات کی کہ اپنے بچوں کی ہمیں کیسے تربیت کرنی چاہیے، کیا اسے دنیاوی علوم کی طرف راغب کر دینا چاہیے یا نہیں، اسے دینی علوم کی طرف بھی آگے بڑھانا چاہیے اور گامزن کرنا چاہیے؟ تو ہر چیز میں ویسے تو اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ بے شک جناب لقمان حکیم جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں تو اس میں سے جو ابتدائی انہوں نے 8 نصیحتیں کی ہیں قرآن مجید میں، جس کا تذکرہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے لے کر تقریباً 18 تک کی یہ آیتیں ہیں، اور انداز بھی بڑا خوبصورت ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صرف ہم اگر اسی آیت کو بھی لے لیں کہ یاد کرو وہ وقت جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور اس انداز سے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے جگر، اے میری جان، اے میرے لال، لا تشرک باللہ، اللہ کا شرک اختیار نہ کرو۔ بس اتنا کہنا باپ کے لئے کافی تھا کہ بیٹے کو سمجھا دیا شرک اختیار نہ کرو، لیکن آگے وجہ بھی بیان کی کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہاں، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت عظیم ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، میں یہ کام کیوں نہ کروں، میں یہ کام کیوں کروں، تو اس کے جوابات بھی والدین کو دینا چاہیے۔ تو دینی تعلیم کی حد تک جناب لقمان نے ایک مرتبہ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ پہلی نصیحت توحید کے بارے میں ہے، دوسری نصیحت قیامت کے بارے میں ہے، تیسری نصیحت نماز کے بارے میں، چوتھی نصیحت امر بالمعروف کے بارے میں، پانچویں نصیحت نہی عن المنکر کے بارے میں۔ اس کے بعد جو نصیحتیں ہیں وہ ایک عام اخلاقی اصول ہے، بے شک، کہ اے میرے بیٹے جب مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر اختیار کرو۔ اور پھر اس کے بعد جو 7ویں نصیحت ہے اس میں شاہ فرماتے ہیں وقصد فی مشیک، اور اے میرے لال جب تم چلنا تو اس میں میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا۔ لہٰذا علم دین بھی انسان بھرپور انداز میں حاصل کرے، علم دنیا بھی انسان بھرپور انداز میں حاصل کرے۔ ایک چھوٹی سی حدیث کا حوالہ اور آپ کی خدمت میں کروں کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ، کہ آخری زمانے کے بچوں پر افسوس ہو ان کے ماں باپ کی وجہ سے، تو ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا امن آبائم المشرکین، کیا ان کے ماں باپ مشرکین میں سے ہیں جس کی وجہ سے آپ افسوس کر رہے ہیں؟ پیغمبر شاہ فرماتے لا، ان کے ماں باپ مشرک نہیں ہوں گے، بل مسلمین، بلکہ مسلمان ہوں گے، لیکن لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، لیکن وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے۔ تو دنیاوی تعلیم اپنے مقام پر اہمیت رکھتی ہے اور اس کی احادیث میں بہت زیادہ تاکید ہے۔ بالخصوص تیراکی سکھایا کرو اپنے بچوں کو، شہ سواری سکھایا کرو اپنے بچوں کو، تیر اندازی سکھایا کرو اپنے بچوں کو۔ تو ورزش یہ بھی ایک اہم حصہ ہے، جسمانی طور پر بھی اپنا بچہ مضبوط ہے، دنیاوی اعتبار سے مضبوط ہو اور دینی اعتبار سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی مکمل جواب۔
ویسے میں ساتھیوں سے عرض کر دوں کہ رکیے گا انشاءاللہ اذان کے بعد بھی انشاءاللہ انہی علماء کرام کے ساتھ ہماری مجلس ہوگی اور اسی قسم کے ضروری ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ پیر قمر الشکور صاحب بھی تشریف فرمائے. حضرت کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان دو علوم کو جوڑنے کی کوشش کی بھی ہو, ہم شاید کسی مقام پر ناکام ہوئے ہیں پچھلے 60-65 سالوں میں؟ بسم اللہ الرحمن. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ جس طرح برِ صغیر میں مسلمانوں کا اقتدار زوال پذیر ہوا تو اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے. انہی میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ مکتب کو, مدرسہ کو اور اسکول کو الگ کر دیا گیا, اور یہ ایک مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازش تھی کہ جو لوگ فارسی زبان اس وقت بولتے تھے, وہ وقت کے بہت بڑے علماء فضلاء, وہ بیک جنبش قلم جاہل قرار دے دیے گئے. اس کے نتیجے میں مطلب زبان جو برِ صغیر کی یعنی فارسی کی بجائے انگریزی قرار دے دی گئی, تو وہ سارے علماء جتنے تھے وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے نا. وہ تو اب اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں نے برِ صغیر کے لیے بہت سارے مسائل جو تھے وہ پیدا ہوئے, اور یہ چیز ایک بہت بڑا سوال بن کر سامنے آئی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ دینی حوالے سے کس طرح سے بھرپور کر سکتے ہیں. دنیاوی تعلیم کو معاشرہ میں پورا سٹیٹس ملتا ہے, پورا کریڈٹ ملتا ہے, بچے کو روزگار کے مواقع زیادہ ملتے ہیں, نتیجتاً فطری طور پر توجہ جو ہے وہ سب کی اس طرف ہوتی چلی گئی, اور جو بچے دینی تعلیم سے بہرا ہو گئے, غافل ہو گئے, والدین کو بھی وہ ان کا اس کی طرف توجہ کم رہی. ضرورت آج کے اس دور میں یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز, ہمارا بابرکت دین ہمیں ہر معاملہ پر رہنمائی عطا کرتا ہے, اور یہ زندگی گزارنے کے لیے بھی تمام اسباب, علوم اور ہماری رہنمائی کے جو اقدامات ہیں ان سے ہمیں آگاہ کرتا ہے. اس دین میں کوئی کمی نہیں ہے, صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اور سمجھنے کے بعد نصاب تعلیم جو ہے, جب ہم وہ بچوں کو اس طرح کا پڑھائیں گے جو موجودہ ہمارا نصاب تعلیم ہے, یہ صرف ملازم پیدا کر رہا ہے, بالکل صرف ملازم پیدا کر رہا ہے. حضرت یہ بھی انشاءاللہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے ہمارے پاس, کیونکہ ابھی اس وقت وقت ختم ہو چکا ہے, تو وہاں پر یہ ایسا ایک ٹاپک ہے, اس کو ہم نے یہاں سے لینا ہے. میرے ذہن میں یہی والی بات تھی جو ابھی آپ نے فرمائی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو ملازم بنانے کے چکروں اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے بھائیوں میری بہنوں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو اس بابرکت وقت کو ضائع نہ فرمائیں. اللہ کو جو دعا سب سے زیادہ اپنے بندے سے پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے عافیت مانگے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین.